اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر کیونکہ اس کارروائی کا وبال تمہاری جانوں پہ پڑے گا بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ جو تم نے بچڑے کو معبود بنا کے ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو کیا کرو فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پس قتل کرو تم اپنی جانوں کو قتل کرنا۔ جی اس کی مختلف تفاسیر ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہر مجرم کو حکم تھا کہ وہ اپنے آپ کو خود قتل کرے۔ دوسری تفسیر یہ نقل کی گئی ہے نا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں، اور جنہوں نے پوجا کی، اور طریقہ یہ ہوگا کہ اگر ایک بھائی نے پوجا کی ہے نا دوسرے نے نہیں کی تو جس نے پوجا نہیں کی ہے کہ اس کو قتل کرے، اور جس نے پوجا کی ہے اگر باپ نے پوجا کی ہے تو بیٹے نے نہیں کی تو بیٹے کو حکم تھا کہ باپ کو قتل کر، اگر بیٹے نے پوجا کی ہے تو باپ نے نہیں کی تو باپ کو حکم تھا کہ بیٹے کو قتل کر۔ اس طرح انہوں نے اپنی جانوں کو قتل کیا۔ اس زمانے میں مرتد کی توبہ تو قتل کے بغیر قبول نہیں ہوتی تھی نا، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی سہولت بھی دی ہے اور نرمی بھی عطا فرمائی ہے، اور مرتد کو 3 دن کی مہلت ہے، اگر توبہ کرے تو فبیہا چھوڑ دیا جائے گا، اگر توبہ نہیں کرتا کفر پہ مصر رہتا ہے تو 3 دن کے بعد قتل کر دیا جائے گا، اور فرمایا اس طرح توبہ کرنا ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے حق میں عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ اس طرح ہوا کہ انہوں نے گردنیں کٹوا کے اپنی آخرت بنا لی۔ فتاب علیکم پس اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رجوع کیا۔ انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جی آگے ایک اور واقعے کا بیان ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے قوم کے پاس آئے، بچوں اور بوڑھوں اور جوانوں عورتوں کو اکٹھا کیا، اور تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے، بڑا مجمع تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ضابطۂ حیات عطا کیا ہے۔ قوم نے کہا ہمیں پڑھ کر سنائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری تورات پڑھ کر ان کو سنا دی۔ تو قوم نے کہا کہ یہ کتاب تو بہت سخت ہے، تو اس کے احکام بہت مشکل ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو اس پہ عمل کریں گے یا سنیں گے، اس لیے تو درس سے قرآن سننے عورتیں باز نہیں آتی، کہتی ہیں کہ ہم جب سنیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا۔ نہیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بنی اسرائیل بھی تو یوں ہی کہا کرتے تھے نا، بھئی عمل کرنا، تم سنو نہ سنو عمل کرنا پڑے گا، سننا پڑے گا۔ اس کو تو تم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤ، اس کے بدلے کوئی آسان کتاب لے، وہ بھی تو یوں ہی کہتے تھے اس میں ترمیم کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تم نے شریعت سے آزاد زندگی گزاری ہے، اور آزاد زندگی گزارنے والے پہ جب کچھ پابندیاں لگتی ہیں نا تو اس کو خاصی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو تمہاری طاقت سے باہر ہو، ان احکامات پہ جب عمل شروع کرو گے تو آسان ہو جائیں گے۔ مشکل اس لیے نظر آ رہے ہیں نا کہ پہلے تم نے نہیں کیے ہوئے۔ اب اس کی مثال دوسرا بھی سمجھیے کہ جو حضرات نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اور جو بے نمازی ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا پہاڑ اٹھانے کے برابر ہے، کیونکہ انہوں نے تو کبھی پڑھی نہیں ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، مگر وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے، واقعی یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے یا آپ خود بنا کر لائے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب فرمائے جو سردار تھے، تم میرے ساتھ کوہ طور پہ چلو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور میں تمہارے سامنے درخواست کروں گا کہ ہے پروردگار میری قوم کہتی ہے یہ کتاب بہت مشکل ہے، لہٰذا اس میں ان کی خواہش کے مطابق ترمیم کر دیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا 70 آدمی ساتھ لے کے کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہے پروردگار تو قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مشکل حکم بھی دے سکتا ہے، آسان حکم بھی دے سکتا ہے۔ میری قوم کا مطالبہ ہے کہ اس کتاب کے بدلے ہمیں کوئی آسان کتاب مل جائے تو اس میں کچھ ترمیم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو تمہاری طاقت سے باہر ہو، لہٰذا اس پہ عمل کرو، اگر ہاں انسان ہونے کی وجہ سے تم سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو میں معاف کر دوں گا۔ توبہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے جو سردار گئے تھے، یہ باتیں سننے کے بعد کہنے لگے آواز تو آ رہی ہے،
مگر ہمیں کیا معلوم ہے کہ اللہ بول رہا ہے، رب بول رہا ہے، جن بول رہا ہے، یا کوئی فرشتہ بول رہا ہے، لہٰذا ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اس کا ذکر آیا، فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے، کیوں؟ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پہ۔ تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس پکڑ لیا تمہیں بجلی نے، وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ان کی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ بجلی گرا دی، 70 کے 70 مارے گئے۔ 9ویں پارے میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا ہمیں ہلاک کر دے گا اس کام کی وجہ سے جو کیا ہمارے بیوقوفوں نے؟ تو یا اللہ یہ سب تو بیوقوف تھے، ان کو تو میں لایا تھا اپنی تائید کے لیے، اب جب میں اکیلا واپس جاؤں گا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ان ہی الا فتنتک، یہ تیری آزمائش ہے یا اللہ، تو مارنے پر بھی قادر ہے، زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا وہ 70 کے 70 باوجود اس گستاخی کے زندہ فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ لوگ جب واپس آئے قوم کے پاس تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عمل ہو سکے تو کر لینا اور نہ ہو سکے تو نہ کرنا، میں معاف کر دوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی، یعنی کہ انسان ہو، غلطی ہو سکتی ہے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو میں معاف کر دوں گا، لیکن ہر بات پہ یہ بہانے بناتے رہے نا۔ یخرفون الکلم کا ذکر آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کیا کرتے تھے؟ بدل دیتے تھے، وہ اس طرح بدلتے تھے، مگر ان کی تمام تر گستاخیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا۔ آگے ان انعامات کا ذکر آتا ہے، فرمایا وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ بنی اسرائیل جب بحر کلزم عبور کر کے وادی طیہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اے بنی اسرائیل تم قابض قوم عمالقہ جو عملیق نامی ایک شخص کی نسل سے تھے، بڑے قد آور، موٹے تازہ، صحت مند اور جنگجو تھے، ان سے جہاد کرو تاکہ تم شام اور فلسطین کی زمین تمہارے قبضے میں دے دی جائے۔ تو بڑا طویل قصہ ہے نا، 6 پارے میں آتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس سرزمین میں ایک زبردست جبار قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں جب تک کہ وہ یہاں سے نکل نہ جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بس اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گے۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا اور تیرا رب، پس تم دونوں جا کے لڑو، تو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک اس میدان سے نکلنا پہ حرام کر دیا۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، بوڑھے بچے جوان مرد عورتیں سب ان میں شامل تھے، اور 40 سال وہاں رہنا تھا۔ میدان ایسا تھا کہ اس میں کوئی قابل ذکر سایہ دار درخت نہیں تھا، کوئی معمولی قسم کا درخت ہو تو بات ہے، یعنی دھوپ وہاں شدید پڑتی تھی، مکان بھی وہاں نہیں بنا سکتے تھے، باہر سے کوئی چیز لا کے سائے کا انتظام بھی نہیں کر سکتے تھے وہاں، کیونکہ وہاں سے نہ باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور بادلوں کے ذریعے کے لیے سائے کا انتظام فرمایا۔ جو ہی سورج چڑھتا سایہ ہو جاتا اور سورج غروب ہوتا تو سایہ ختم ہو جاتا تھا۔ قوم کے جرم دیکھیے اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے۔ اسی لیے تو فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، بے شک میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ 1-2 دن کی بات نہیں، پورے 40 سال ان پہ سایہ رہا۔ وہاں خوراک کی بھی ضرورت تھی کیونکہ انسان عالم اسباب میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خوراک کا بھی انتظام کیا اور اس کا ذکر ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کی ہم نے تم پہ کھیر اور بھٹیرے۔ کیسے؟ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے نا، اس کی ایک شکل یہ ہے کہ عین موقع پہ ان کے سامنے ایک رکابی یعنی پلیٹ میں کھیر اور ایک رکابی میں بھنے ہوئے بٹیر آ جاتے تھے، جتنا جی چاہے اتنا کھا لیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ کیسے آتے تھے، کیوں آتے تھے؟ سبحان اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو عموماً کھانے 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، نمکین اور میٹھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے کھانوں کا انتظام فرمایا۔ بعض مفسرین کرام
فرماتے ہیں نا تیار ہو کے نہیں آتے تھے، بلکہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں سی تھیں اور جن کے پتے چوڑے تھے. رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز برستی تھی اور جس کی تہ ان پتوں پہ جم جاتی تھی، یہ تھی وہ کھیر، اور جو ان کو بطور خوراک کے ملتی تھی. یہ اعضاء کے لیے بڑی طاقتور چیز تھی، مضبوط کرتی تھی ان کو نا. جس طرح پہاڑی علاقوں میں برف مثلاً برف باری سی ہوتی ہے نا، اس کی تہ جم جاتی ہے. اور بٹیر بھی انہی جھاڑیوں میں سے ہوتے تھے جن کو یہ آسانی سے پکڑ کے کھاتے تھے. اور پانی کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان میں من و سلوہ نازل کیا، فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. انہوں نے من و سلوہ کے بدلے پیاز، لہسن اور دالیں مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم بدلتے ہو عمدہ چیزوں کے بدلے گھٹیا؟ کہنے لگے ہمیں گھٹیا ہی چاہیے. ہاں جی، آگے بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے کا ذکر ہے نا. یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے وفات کے بعد پیش آیا. حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے فوت ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی کہ ہے پروردگار، مجھے وادی طیہ سے بیت المقدس کی طرف جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میری موت بیت المقدس کے قریب آئے اور میں ان مجرموں میں نہ رہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور یہ بیت المقدس کی طرف چل پڑے. ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا. جب وہاں پہنچے تو روح قبض کی گئی اور وہیں ان کی قبر بنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو نبی بنایا. یہ یوشع بن نون وہی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم سے جو اور تفسیروں میں مذکور ہے. حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور مچھلی انہی کے پاس تھی جو بھول کے راستے میں چھوڑ گئے تھے. اور وادی طیہ میں 40 سال کا عرصہ ختم ہوا. نئی پوت جو تھی، نئے لوگ جو تھے وہ جوان ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر بیت المقدس، یعنی اس کو الیاء بھی کہتے تھے نا پہلے، یہ بیت المقدس وادی طیہ میں کچھ مسافت پہ تھا مگر اب ساتھ مل گیا ہے، جیسا کہ شہر مل جاتے ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کے ذریعے ان کو حکم دیا تم اس شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ. اس کا ذکر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ اس بستی میں یعنی بیت المقدس میں. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو کشادہ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. پہلے زمانے میں نا شہر کے ارد گرد ایک دیوار ہوتی تھی، اس کو سور البلد کہتے تھے. اس میں مختلف دروازے ہوتے تھے اور لوگ اس دروازے کے ذریعے شہر میں داخل ہوتے تھے. جس طرح دروازے ہوتے ہیں نا، لاہوری دروازہ، سیلاکوٹی دروازہ، یہ ایسے ہوتے ہیں اس طرح. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جب داخل ہو گئے تو ایک یہ کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ایک اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا تو کہ تو نے ہمیں طاقتور قوم پہ غلبہ عطا فرمایا، یہ شکر ادا کرنا. دوسرا کام وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو تم حِطَّةٌ یعنی ہمارے گناہ معاف کر دے. خطہ یا خطو کا معنی ہے نا گرانا. خطتن کا مکمل جملہ بنے گا مسئلتنا حطتن، ہمارا سوال یہ ہے اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے. نغفر لکم خطایاکم، معاف کر دیں گے ہم تمہاری خطائیں. وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. فبدل الذین ظلموا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، گناہ کیا، ظلم کیا، شرک کیا. قولا، کس کو؟ بات کو. بس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو. غیر الذی قیل لهم، سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی. دیکھیے بنی اسرائیل کی حلیہ بازی ہے نا، ان کو کہا گیا تھا کہ خطتن کہنا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ خطتن کی بجائے خنتتن کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گندم چاہیے. اور یہ الفاظ بھی مفسرین نے لکھے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ حبۃ فی شعرۃ، ہمیں وہ دانے چاہیے جو خوشوں میں ہوں. اور پہلے حکم کی مخالفت اس طرح کی کہ بجائے سجدہ کرنے کے گھسیٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں نا، جس طرح بچے کرالنگ وغیرہ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قول بھی بدل دیا، فعل بھی بدل دیا. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا. کیا؟ رجزم من السماء، عذاب آسمان کی طرف سے. وہ عذاب کیا تھا؟ طاعون کی شکل میں نازل ہوا. 3-4 گھنٹوں میں 70,000 کے قریب آدمی مر گئے. اس قوم پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات نازل کیے مگر انہوں نے نافرمانیاں بہت زیادہ کی، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب پھر نازل کیا.
دیکھیے دنیا میں جتنی قومیں ہیں نا افراد کے لحاظ سے نہیں بلکہ من حیث القوم، یعنی یہودی سب سے زیادہ ذہین قوم ہے. ہائیڈروجن بم اور کلاشنکوف کے موجد بھی ہیں اور قوموں کی تباہی کے اسباب انہوں نے ہی پیدا کیے ہیں، اور جتنے ذہین ہیں اور اتنے ہی ضدی ہیں، اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، اس کے مقابلے میں صحیح بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ضد پر اڑے رہے، قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے عذاب نازل فرمایا، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. لغت بھی لکھ لیجئے، پیچھے چلتے ہیں. نرا رأیٌ محموز العین ناقص یائی ہے کیونکہ اس سے اسم مشتق رؤیتن آتا ہے نا، جس کے معنی کسی مری چیز کی ادراک کر لینے کے آتے ہیں، اور یہاں آتے ہیں نا مضارع میں حمزہ کو حذف کر کے ترا یرا اور نرا کہا جاتا ہے، مرئی چیز جس کہتے ہیں نا دیکھنا. جہرتاً جہر ان کے اصل معنی کسی چیز کے حد سے زیادہ نمایاں ہونے کے آتے ہیں، خواہ اس کا تعلق دیکھنے سے ہو یا سننے سے ہو. صاعقۃ، اب 3 معنی آتا ہے نا، موت، عذاب اور بجلی کی کڑک. بعثنا بعث ان سے ہے، بعث کے اصل معنی کسی چیز کو ابارنے اور کسی طرف بھیجنے کے متعلقات کے اعتبار سے اس کے معنی مختلف ہوتے رہتے ہیں نا. قرآن عزیز جب حیات بعد الممات کا ذکر آتا ہے تو وہ اس زندگی کو بعث سے تعبیر کرنا ہوتا ہے، جس کو اردو میں جی اٹھنا کہتے ہیں نا. موت حیات کی ضد ہے، حیات کی طرح موت کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. تاریخ اسرائیل کا یہ تیسرا اہم واقعہ ہے جس کا ذکر پہلی 2 آیات میں کیا گیا. یہ واقعہ اس طرح ہوا نا جب اللہ تعالیٰ نے گوسالہ پرستی کے بعد من حیث القوم ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کتاب ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ نے بھیجی. اس کا میں نے آپ کو تشریح کروا دی تھی نا پچھلے سبق میں، اور کچھ ہو اس میں لغت دیکھتی جائیں. ہاں یہاں سے دیکھ لیں. الظل سایہ یعنی دھوپ کی ضد آتی ہے نا یہاں پہ. غمام بادل، غم کی بنیادی معنی کسی چیز کو چھپا لینے کے آتے ہیں نا. بادل کو بھی غمام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سورج کی روشنی کو ڈھانپ لیتا ہے. المن والسلوى، المنت کے معنی ہے بھاری احسان کے ہیں. سلوہ اصل میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے لیے تسلی کا باعث ہو. من و سلوہ سے مراد وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے گوشت اور سبزیوں کی صورت میں انہیں دیا تھا، اس لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا. من کہا ہے نا اس اعتبار سے کہ وہ ان کے لیے باعث اطمینان تھا. سلوہ فرمایا من ترنجبین کی طرح ایک میٹھی میٹھی رطوبت تھی، جو پہلے بتایا تھا آپ کو، جو درختوں پہ گرا دیتی تھی. سلوہ ایک قسم کا بٹیر تھا جو جزیرہ نما سینا میں بکثرت پایا جاتا ہے. جی میدان طیہ یتھی ہون فی العرض سے ہے. تاہا کا معنی ہے نا متحیر ہونے کے ہیں. توہہ یتہہ حیران کرنا، پھینک دینا. ہا پہ شد آئے گی نا. وقع فی تھیہ وتوہی، ورتہ حیرت میں پھنس گیا. تھوری سینا ایک مشہور پہاڑ ہے، اور سینا و سینا یعنی دونوں طرح آتا ہے نا. سینا کی جگہ تینا بھی ایک لغت ہے، اور طور سینا کو دوسری جگہ طور سینین بھی کہا گیا ہے، اور طور سریانی زبان میں مطلق پہاڑ کو کہتے ہیں. لیکن قرآن میں ایک مخصوص پہاڑ مراد ہے نا جو جزیرہ نما سینا کے جنوب میں ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی سے نوازا گیا. اور طوا شام کے ملک میں ایک میدان ہے. اور کچھ ہو اس میں، چلیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی.